بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی کچھ آیات کی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو دوبارہ کچھ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مستقیمی کے راستے کے متعلق فرماتے ہیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجیے بے شک اللہ ہی نے مجھ کو ہدایت عطا کی جو میرا رب ہے، اور جس کو اللہ ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستقیمی کا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ بے شک ہدایت وہی جو میرے رب نے مجھ کو عطا کی، اور وہ ہدایت کیا تھی؟ وہ مستقیمی کا راستہ تھا۔ اب آگے اسی آیت میں دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ آگے وضاحت کی گئی ہوئی ہے کہ دین جو ہے برحق ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، اور ہمیں اسی پر پابند ہو کر اپنے آپ کو مستقیم کی طرف راغب کرنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم آحد الیکم یا بنی آدم، کیا اے ابن آدم تم نے اللہ سے عہد نہ کیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اور اگر وانی عبدونی اگر تم میری ہی بندگی کا ادا کرنا سیکھ جاؤ گے تو میری ہی عبادت کرو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور اگر تم فقط اللہ ہی کی عبادت کرو گے تو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت الی صراط مستقیم تمہیں مستقیمی کے راستے کی طرف لے جائے گی۔ دو طرح کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہی کہ ہدایت کا راستہ جو رب کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے وہ مستقیمی کا راستہ ہے۔ مستقیمی استقامت والے دین کا راستہ، اسلام کا راستہ، وہ راستہ جو تمام پیغمبروں نے اپنی زندگیوں میں اختیار کیا، وہ راستہ جس کی حدوں کا تعین اللہ نے مقرر کر دیا، وہ راستہ جس میں خیر اور شر کا واضح اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، وہ راستہ جس میں حقوق کی ادائیگی، جس میں احکامات کی ادائیگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، وہ ہے اے اللہ دعا کے ساتھ مجھ کو تو دکھا دے سیدھا راستہ جو کہ ہدایت والا ہو، اور جب مجھے تو وہ راستہ دکھا دے مستقیم تو مجھے اس سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ، استقامت مطلب بغیر لڑکھڑاہٹ کے، بغیر گھبراہٹ کے اور بغیر تذبذب کے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ استقامت کا لفظ نکلا ہے، مستقیمی سیدھا بھی ہے، استقامت بھی ہے۔ استقامت کا مطلب ہے قائم رکھنے والا راستہ، کس پر قائم رکھنے والا؟ اللہ کے دین پر قائم رکھنے والا راستہ مجھ کو عطا فرما۔ اچھا، اس پہ آپ لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کہیں جی ہم تو اللہ کے الحمدللہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کے دین پہ ہی قائم ہیں، تو بے شک بلا شبہ اس میں کوئی بھی ہم یہ نہیں انکار کرتے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن کیا ہم دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے ہدایت کی طرف چلنے والے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب ہم آگے پڑھیں گے تو آگے کئی مقامات پہ فرمایا گیا ہوا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، لیکن یہ ہدایت اس کو عطا کریں گے جو متقین ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیاں پابند کر چکے ہیں، کہ وہ مستقیم ہو چکے ہیں، ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے دین پر قائم ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی حدوں پر قائم ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں تمام ان باتوں سے دور رہتے ہیں جن سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، وہ کائنات کی ہر ذرے میں اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قائم ہیں مستقیمی کے راستے پر، اور وہ دعا اب بھی کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ وہ اب بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو دکھا دے راستہ استقامت کے دین کا، مستقیمی کا۔ یہ ایک دعا ہے جو دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مستقیمی کا راستہ کیا ہے، لیکن اس راستے کو جاننے سے پہلے قانون کچھ بیان کیے گئے ہیں جو ہم نے پوری سورہ فاتحہ شروع کی،
وہ سارے قانون تک، مطلب پہلے اپنے آپ کو اتنی سٹیج تک لانا ہے کہ پہلے یہ شعور ہو کہ تعریف کا حق کیا ہے، اللہ کی صفات کا حق کیا ہے، روز اول یقین رکھنا کہ روز محشر اللہ جواب مانگے گا اس کا حق کیا ہے، اور اللہ کی ابدیت، اس کی بزرگی کے ساتھ اس سے مانگنے کی صحیح معنی کیا ہے۔ اس کے بعد دعا گو انسان کرتا ہے کہ اللہ پاک میں اب تجھ سے دعا گو ہوں کہ مجھ کو مستقیمی کے راستے کی جو ہے ہدایت عطا فرما، مجھے بتلا، مجھے دکھا یہ وہ راستہ جس کو خدا دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غم زدہ مت ہوں، یہ لوگ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے آپ ان کے لیے غم زدہ مت ہوں، ہدایت تو وہ جس کو اللہ عطا فرما دے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو پیغام پہنچانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ ان کے داروغہ نہیں۔ داروغہ مطلب آپ نے ذمہ داری نہیں لی کہ ان کو ہدایت ملے ہی ملے، ہدایت تو وہ جس کو خدا دکھا دے، عطا کر دے۔ ہدایت کا راستہ فقط خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور یہ کب عطا ہوتا ہے؟ جب ہم خود کو اس قابل بنا دیتے ہیں، جب ہم اللہ کی قانونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان فارمولوں پر یا ان قانونوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے دعا کرو اب کہ اللہ تمہیں مستقیم کا راستہ دکھائے، تم میں سمم بکم عمیون، گونگے بہرے اور اندھے نہ بنائے، وہم لا یرجعون کہ یہ لوگ نہیں لوٹیں گے۔ یہ آیت بھی اس سے ریلیٹ ہوتی ہے کہ جو لوگ گونگے بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں، وہم لا یرجعون، وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے، وہ مستقیمی کے راستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ سمم گونگے ہیں، بکمن بہرے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ قرآن سامنے ہے، روز پڑھتے ہیں لیکن اس میں کیا لکھا ہے نہیں جانتے، حق کے لیے بولتے نہیں، حق کی بات سنتے نہیں، جو بات کانوں تک جا رہی ہے اور کانوں سے ہی وہ سماعت کے بعد ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ دل اور دماغ پر اپنا نقش نہیں چھوڑ رہی، چاہے وہ آپ نے اللہ کی بات کیوں نہیں سنی، تو آپ بہرے ہیں۔ آپ نے اللہ کا کلام سنا اور کانوں تک رسائی تک ختم کر دیا، اس کلام نے آپ کے دل کو ہلا نہ دیا، اس کلام نے آپ کی روح تک وہ رسائی حاصل نہ کی جو اللہ چاہتا تھا، تو وہ کلام بھی آپ کے لیے بے معنی ہو گیا۔ آپ بکمن بہرے ہو، عمیون اندھے ہو، تو اللہ ہی ہے جب وہ ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے، ہدایت تو وہ جس کو خدا عطا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اللہ جب کسی پر مہرباں ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے دین کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے، دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور جب دین کا فہم عطا ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ سے محبت عطا ہوتی ہے، اللہ سے قربت کی ایک کیفیت عطا ہوتی ہے۔ جب وہ کیفیت عطا ہوتی ہے تو وہ اللہ کو جاننا اور پہچاننا چاہتا ہے، وہ اللہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کو معبود ماننا چاہتا ہے، اور وہ اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دکھا تو استقامت والے راستے کا راستہ، دین کے راستے کی استقامت عطا فرما۔ یہ کب عطا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جگہ عطا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس طرح ہم لوگ کہیں گے جی ہم سب لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب تو اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں، لیکن معبود برحق ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں بہت فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات شیئر کی ہے، کچھ میں نے اس میں پوائنٹس بھی ڈالے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو ہم خدا سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں وہ ابدیت کا مقام رکھتی ہے، وہ آپ کی بزرگی کا مقام رکھتی ہے، وہ آپ نے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں توجہ کا مرکز خدا سے بڑھ کر کسی کو اگر بنا دیا تو آپ نے اس کو اپنے معبود کے ساتھ جگہ عطا کی، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ ہرگز عطا نہیں فرمائے، معاف کریں گے۔ اب آپ بتائیں، ہم اب خود سے خدا تک کے سفر میں اب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے شاذ و نادر گھروں میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر بھی کبھی ہو پاتے ہیں، کبھی نہیں ہو پاتے،
اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہی سمجھ نہیں پاتے. اس کے بعد ہمیں اسکول جانے کی، کالج جانے کی یا یونیورسٹی جانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. ناشتہ کرنا ہے، جانا ہے، وہاں سے آنا ہے تو ٹیوشن جانا ہے، اکیڈمی جانا ہے. اب جو اسائنمنٹس ملی ہوئی ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے. اب گھر کے تھوڑے بہت کام بھی کرنے ہیں. اب رات کو ہم لوگوں نے سارے اپنے کام کرنے کے بعد اتنا وجود اور جسم سے تھک جانا ہے کہ سارے دن میں نہ یہ سوال ذہن میں آنا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں. ہم جو دن میں 5 وقت کی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیا ہم وہ دعا واقعی دل سے کر رہے ہیں یا ہم بس زبانی کلامی کر رہے ہیں؟ ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہیں پہنچتی جس میں انسان نے الفاظ کے ساتھ اپنی دل کی کیفیت یا دل کی نیت کو حاضر نہیں کیا، دل کے ساتھ دعا نہیں مانگی، اللہ سے تڑپ کے دعا نہیں مانگی، ایک شدت سے دعا نہیں مانگی کہ اللہ تو مجھ کو دکھا دے، اللہ تو بتلا دے وہ راستہ جس سے تم مجھ سے راضی ہو جا. امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں. مستقیمی کا راستہ، استقامت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ اصولوں پر قائم رہنے کا راستہ، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کرنے کی ہمیں حکم دیا ہے ہم ان سے باز رہ کر قائم ہیں کہ ہم گناہوں کی طرف راغب نہیں ہو رہے. مستقیمی کا راستہ ہے، ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم قائم ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دکھائے. اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں سے زنگ کو دور کرنا ہے. ہم نے دوسروں کی دل آزاری چھوڑ دی ہے، ہم نے معاف کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اللہ کی بندوں کی خدمت شروع کر دی ہے، ہم نے دوسروں کی مدد شروع کر دی ہے، ہم نے اللہ سے دعا مانگنا دل سے شروع کر دی ہے، ہم نے رکوع اور سجود میں خدا کی شدت سے محبت کا سوال شروع کر دیا ہے. ہم اللہ سے اللہ ہی کی قربت کو دکھانے کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تو دکھا دے ہمیں ایسا راستہ جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے، جو ہمیں تیری رضا عطا کر دے. لیکن یہ راستہ ہمیں تب عطا ہوگا جب ہم اپنے ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتائے ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے اس دل کے دروازے کو کھولیں گے جو دل کا دروازہ ہمیں مستقیمی کے راستے کی آگہی عطا کرے گا. اور اگر ہم اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں کھولیں گے، اپنے دل کے راستے کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ مستقیمی کے راستے کے فہم عطا کرے، ہمیں دکھا دے اللہ راستہ استقامت کا. اللہ دکھا دے ہمیں راستہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم نے کبھی سوال ہی نہیں کیا کہ اللہ کی رضا کا راستہ کون سا ہے، اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے جو آگے جانے کا راستہ ہے جو ہمیں خدا سے ملا دے گا وہ راستہ کون سا ہے. ہم نے کبھی تلاش نہیں کی کہ ہمارے سامنے جو اتنے راستے جا رہے ہیں، جن پہ کئی راستوں پہ ہم چل بھی رہے ہیں، لیکن ان سب راستوں میں جو بالکل سیدھا راستہ ہے جو اللہ مجھے دکھانا چاہ رہا ہے، لیکن میری نگاہوں پر مادیت کا، دنیا کا اور گناہوں کا پردہ پڑنے کے سبب مجھے وہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا. جب تک وہ پردہ ہٹے گا نہیں وہ راستہ دکھائی نہیں دے گا. وہ پردہ کون ہٹا سکتا ہے؟ وہ فقط خدا ہٹا سکتا ہے. اس پردے کو ہٹا کر اس راستے کا فہم کون عطا کر سکتا ہے؟ فقط خدا عطا کر سکتا ہے. اللہ ہی ہے جو ہمیں دکھا سکتا ہے کہ راستہ سیدھا کون سا ہے جو ہمیں خدا تک پہنچا دے گا. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی فہم میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ میں مزید آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکوں.